آیت نمبر 11 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانی بتا رہے اور واقعتاً ایسا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہی ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع، اللہ فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھیتی کو اگاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے اور کوئی نہیں اگا سکتا۔ خود فرماتے بھی ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتی کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ یہ اللہ کی قدرت۔ انا سببنا الماء سبا، بتاؤ پانی کون اتارتا ہے؟ انا شققنا الارض شقا، کہ زمین کو کون چیرتا ہے؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، زمین کو چیر کر باریک سی کونپل نکالتے ہیں، پھر اس سے آگے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع، اگایا تمہارے لیے اس کے ذریعے سے کھیتی کو۔ کتنا کھیتی ہیں، کتنا ہم نفع اٹھاتے ہیں، کبھی بیٹھ کے غور کریں کہ ہم شکر بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ والزیتون، فرمایا اس پانی کے ذریعے ہم زیتون کو اگاتے ہیں۔ زیتون بھی استعمال کرتے ہیں، زیتون کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں، ہر حوالے سے مفید ہے۔ والنخیل، کھجوریں، کئی قسم کی کھجوریں اللہ نے پیدا کی ہے، ان کو کھایا جاتا ہے، نفع اٹھایا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں، یعنی کھجور کے ساتھ بھی روٹی کھائی جاتی ہوگی۔ والاعناب، اور انگوروں کو نکالا۔ یہ دو چار کی مثال اللہ نے بتا دی۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل نکالے، بے شمار ان گنت ہے، کہ اللہ کی قدرت کو مانے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے، فائدہ اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عجائبات میں آدمی غور و فکر کرے کہ ایک ہی پانی سے کھیتی کو نکالا، کتنا شکلیں ہیں اور کتنا ذائقے ہیں، کتنے انداز ہیں۔ اسی پانی سے زیتون بھی آیا، کھجور بھی آئی، انگور بھی آیا۔ تو غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے، شکلیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، قد و قامت مختلف ہے، مزاج بھی مختلف ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ اکبر۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے تابع کر دیا رات اور دن کو، تمہارے کام میں لگا دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو تمہارے لیے اوڑھنا بنا دیا، بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا۔ دن کو سارے اپنے کام کاج میں، اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی جبری حکومت چلائی ہے کہ سارے خاموش ہو جاتے۔ دن کو اگر لیٹنے کی کوشش بھی کرے تو چلو کسی انسان کو روکے گا، جانوروں کو کون روکے، درندوں پرندوں کو کون روکے گا؟
تو رات کو سناٹا ہو جاتا ہے کہ سارے سکون میں ہو جاتا ہے، اور سکون انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دن بنایا تمہارے کمانے کے لیے کہ اپنا معاش تلاش کرو۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک آدمی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے وہ ہاتھ چوما تھا کہ یہ ہاتھ محنت کرنے والا ہے۔ تو رزق حلال طلب کرنا بڑا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب الحلال بعد فریضہ، کہ رزق حلال تلاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ نماز کے بعد رزق حلال تلاش کرنا فرض، اس کو ڈھونڈے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، تلاش کرے۔ تو اللہ نے رات بنائی، کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں دن ہے، دن کو تو سارے کہتے ہیں نا کہ ابھی سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو کوئی کام کرو۔ رات کو ہے سونے کا وقت کہ آرام کرو، اب نہ آرام کرے اس کی مرضی، یہ کوشش کرے کہ میں آرام نہیں کروں، میں تو ساری رات کام کروں گا۔ اللہ نے دن رات کو اس کے کام میں لگا دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے یہ نظام چلا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تابع کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا رات کو اور دن کو، اور سورج اور چاند کو۔ سورج اسی کی خدمت میں لگا ہے، چاند اسی کی خدمت میں لگا ہے، روشنی دے دی، دھوپ دے دی، تیزی دے دی، پھلوں کے لیے بھی مفید ہے، انسانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اور چاند کی میٹھی میٹھی روشنی، کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ چاند کی میٹھی اس روشنی سے، ستاروں سے پھلوں میں رنگت پڑتی ہے اور مٹھاس پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے جو نظام جیسے بنایا، زبردست بنایا۔ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے اس کے حکم کے تابع کر دیے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور چل رہے۔ ستارے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، ہلتے نہیں، کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور وہ چلتے ہیں، کبھی مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال چل رہے۔ اور ستاروں کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنی راہیں متعین کرتے کہ یہ راستہ اس طرح جائے گا۔ تبھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مثال دے کے سمجھایا تھا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح تم ستاروں سے دیکھ دیکھ کے راستہ تلاش کرتے ہو، اسی طرح میرے صحابہ کو بھی دیکھ دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرو۔ بالکل۔ اور پہلے جب یہ نظام نہیں تھا گھڑیوں والا، پرانے بابے اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں آیا ہے، اب صبح صادق ہونے والی ہے، اب یہ اتنا وقت ہو گیا ہوگا، یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے تو اب دن آنے والا ہے۔ اس سے متعین کرتے تھے، تجربات تھے، اب وہ سارے چھوٹ گئے۔ تو اللہ نے انسان کے کام میں لگا دیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا، جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے فی الارض، زمین پر، زمین میں، مختلفاً الوانہا، ان کے رنگ مختلف ہیں۔
سبزیاں جتنا ہیں ان کے رنگ مختلف، بو مختلف، ذائقے مختلف۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کی رنگتیں قریب قریب ہیں لیکن ذائقہ اور ہے، کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے۔ اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کا حال یہی ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، عادات بھی مختلف، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہے سب کے لیے، لیکن فائدہ مند حاصل ہوگا جو نصیحت حاصل کرے۔ جو ہے ہی دیوار کی دیوار، پتھر کا پتھر، اس کو کیا فائدہ ہو، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، تابع کر دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم اس سے کھاؤ، لحمن طریا، تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور نکالو تم اس سے زیور کو، تلبسونہا، تم اس کو پہنو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ سمندر 3 حصے پانی، ایک حصہ اللہ نے خشکی کا بنایا، اور سمندر کی شکلیں بھی مختلف ہیں، کہیں تو ایسا کھارا پانی ہے کہ کوئی دریائی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا، بحر میت، وہاں کوئی مچھلی کوئی کچھوا جاتے ہی مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا، بالکل کٹھے کٹھے چل رہے ہیں، یہ پانی میٹھا ہے، یہ کھارا ہے، کڑوا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ سمندر بنایا، اس سے فائدے حاصل ہوتے، اسی پانی کو دیکھ لو کہ انسان جو کچھ استعمال کرتا ہے نا، اس کا پھر خون بنتا ہے تو 80% پانی کا دخل ہے خون بننے میں، 20% باقی چیزوں کا۔ اتنا پانی کے فوائد اور مستقل استعمال، فوائد ہی فوائد، کبھی اس پر بیٹھ کے شکر کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی دل یہ بغیر تکبیر کے حلال ہے، تکبیر ان کو دینے کی ضرورت نہیں، یہ حلال ہیں، کھائی جا سکتی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باقی دریائی جانور حلال نہیں ہے، کچھوا ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلی لی کھا لی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عرف عام کا بھی بڑا اعتبار ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے مثلاً قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اب اس نے مچھلی کھا لی ہے، حانس نہیں ہوگا۔ کہ عرف میں اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ پیسے ہیں گوشت تو لا کے دے دیں بھائی، تو وہ مچھلی لے آئے، یہ تو کہے گا میں نے گوشت کہا تھا، مچھلی تو نہیں کہی تھی۔ عرف عام میں اس کا نام گوشت نہیں ہے، اس کا نام مچھلی ہے۔ عرف عام کا بڑا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ پیسے لے جائیں اور ایک سری لے آنا، اگر وہ بازار سے چڑیا کی سریاں لے آئے تو کہے گا اس کو کون سری کہتا ہے تو وہ بھی سری ہیں، لیکن عرف عام کا اعتبار ہے کہ لوگ کس کو کیا کہتے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اگر کسی نے کہا کہ ابھی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، مچھلی کھا لی، قسم میں حانس نہیں ہوگا، ہے تر و تازہ گوشت، تازہ گوشت ہے، لو اور کھاؤ۔ مچھلی یہ ہے کہ وہاں دریا میں مر کر اگر الٹی ہو گئی اب حلال نہیں ہے،
وہاں سے اس کو پکڑا، پھر گھسیٹتے رہے، جدھر کرتے رہے، دھوپ میں ڈالا، مر گیا لال، وہ کھائی جائے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس سے زیور نکالو، جواہرات، موتی، وہ نکالو سمندر سے، نکالنے والے نکال بھی رہے۔ ان کا استعمال مردوں کے لیے بھی جائز، عورتوں کے لیے بھی جائز۔ سونے کا استعمال یاد رکھو مرد کے لیے بالکل حرام ہے۔ بعض نوجوان یا کچھ بوڑھے بھی سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ وہ پہن کر اگر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہی ہوتا ہے فرض ٹلے گا، ثواب سے محرومی ہوگا۔ کتنا نوجوان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سونے کی ڈلی دکھائی، فرمایا یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ سونے کی چمچی استعمال کرنا حرام ہے، برتن استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ ہاں البتہ کسی کا دانت ٹوٹ گیا، وہ سونے کا دانت چڑھوانا چاہتا ہے، بنوا لے۔ ناک کٹ گئی، سونے کی ناک لگوانا چاہتا ہے کہ بھی تعفن نہ ہو، ٹھیک ہے لگوا لے۔ تو مرد کے لیے عام استعمال میں سونا جائز نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی دلہا کو نا، دلہن والے دیتے ہیں بسا اوقات، اگر وہ دیں تو نہ چھوڑے، ان سے تو لے لے۔ اس حدیث سے استدلال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریشمی کپڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے لے لیا۔ لینے کے بعد عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کب کہا کہ تو استعمال کر، گھر دے، عورتوں کو دے۔ تو اس کے تو نہ چھوڑے، وہ کہیں گے واہ جی واہ ہم نے ہدیہ بھی دیا ہے اور یہ دلہا بدتمیز ہے، بد دماغ ہے، تو قبول نہیں کرتا۔ نہیں، لے لے، جیب میں ڈالے، ہاتھ میں نہ ڈالے۔ استعمال حرام ہے، یہ منع نہیں ہے کہ لینا دینا بھی حرام ہے، وہ لے استعمال کرے۔ عورتیں استعمال کریں سونا بھی، چاندی بھی۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی 4 ماشے تک کی انگوٹھی جائز ہے، بہتر وہ بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی تھی چاندی کی نا، پہلے سونے کی تھی، پھر اس کو پھینک دیا، پھر چاندی کی بنوائی۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل وہ مہر کا کام دیتی تھی کہ جب غیر ممالک میں خطوط بھیجتے تو مہر لگا کے دیتے تھے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں کہ اس غرض سے پہنتے ہوں کہ میں نے مہر بنوا لی ہے، چلو میں سٹیمپ لگا کے دیا کروں گا، یہ غرض نہیں ہوتی۔ دوسری بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ انگوٹھی پہنتے تھے تو نگینہ اندر والی سائڈ میں رکھتے تھے۔ کتنے مرد ہیں کہ اندر والی سائڈ میں رکھتے ہیں، وہ تو باہر رکھتے ہیں تو کس کو پتہ تو چلے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں میں، اب یہ پہننے والا مستقل ایک ہاتھ میں پہنتا، اور پہن رکھے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنا کتنا۔ نہیں، اس کو استعمال نہ کیا جائے، بہتر ہے، مگر جائز ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے پہنی ہے 4 ماشے تک، اس سے زیادہ نہیں، وہ استعمال کرے مرد کے لیے۔ یہ دنیا کا حکم ہے، جب جنت میں جائیں گے نا
قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہاں مرد کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں اگر کوئی پہن لے تو آپ کہیں کہ ملنگ آ گیا. وہاں ماحول معاشرہ ایسا ہوگا تو کہیں کہ سبحان اللہ. جیسے سارے شلوار پہنتے ہیں نا، کوئی ایک دھوتی باندھ کے آ جائے تو عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا ماحول نہیں. جہاں ماحول ہو سارے چادر باندھتے ہوں، اگر کوئی ایک شلوار پہن کے آ جائے تو وہ عجوبہ سا لگے گا. ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. اگر نہ آپ علیہ السلام نے مثلاً ساری زندگی چادر مبارک استعمال کی ہے، باقی شلوار کو پاجامے کو آپ نے پسند فرمایا ہے. پسند فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پہن کے اتار دیا، فرمایا یہ مہذب کپڑا ہے تو ایسے ہی. اب یہاں ہمارے ماحول معاشرے میں کوئی بھی آدمی دفتر میں دھوتی باندھ کے جائے نا، عجیب سا لگے گا. تو وہاں کنگن پہنے گے، سونے کے کنگن. یہاں نہیں، وہاں پہنے کے احکامات وہاں اور ہوں گے. وتر الفلکا، اور دیکھے گا تو کشتی کو مواخر فیہا، اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی. اس میں بھی عجائبات ہیں کہ آدمی اپنی ضروریات لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں. اب کئی ایجادات ہو رہی ہیں ترقی یافتہ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم ڈھونڈو اللہ کا فضل. فضل سے مراد مال ہے. تجارت کرتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں سامان، ادھر سے لے آتے ہیں، ادھر بیچتے ہیں، ادھر بیچتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر کرو، اور ضرور شکر کرنا چاہیے. مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ. جو ظاہر ہوتا ہے نا، آدمی پہ احسانات کرتا ہے، جو آدمی کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکے گا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق دے، فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے.